الحمد للہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو یہ سیشن ہے ان کو کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، میں اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آم، ہم میں سے اکثر اور بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی روٹین لائف میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیلی تو دور کی بات ہے، ویکلی بھی کوئی ڈوز نہیں مل رہی ہوتی، دینی ڈوز جسے ہم کہتے ہیں، جس سے وہ اپنے آپ کی کوئی اصلاح کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثریت کا یہ حال ہے۔ اور دوسرا بالمشافہہ اس طرح سے کوئی چیز سیکھنا، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا آپ کو ایک اور درجے پہ جو ہے وہ اس کا فہم عطا کرتا ہے۔ تو اس چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میرے خود کے لیے کہ ان سیشن سے جو سب سے پہلے جس کو فائدہ ہونا چاہیے، جو اور مجھے ہوا بھی ان کو تیار کرتے ہوئے، اس کے اوپر سوچ کر کافی عرصے سے، اور کلاسز کو پڑھاتے ہوئے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز سمجھ کے سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس کو اس چیز کا زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے فہم آتا ہے۔ سو رمضان میں جو ہم نے سیشن کیے، اس کے علاوہ جو اس سے ہٹ کے میرے سیشنز ہوتے رہتے ہیں، وہ میں اس طرح سے نہیں کرتا یہاں پر، لیکن اب میں نے سوچا کہ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت عطا کریں، اخلاص عطا کریں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے میرے ساتھ ساتھ کسی ایک آدھے بندے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے خاص خاص اس کا تعلق ہے ہاؤ وی لوز آور ایمان سے، کہ کس طرح سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایونچولی ہمارا جو ایمان ہے وہ بالکل ہی جاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں بات کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور وہ کم بھی ہوتا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوگا، ایک ٹائم آئے گا کہ اب آپ کا ایمان کا لیول بہت لو ہوگا، اور اس سے آپ کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں، سوچیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے ایمان کو یا مجھے ڈیویٹ کر رہی ہیں، مجھے سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہیں، یعنی کن چیزوں کو میں کر کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی چیزیں تو میں جانے انجانے میں نہیں کر رہا، جن سے مجھے پتہ ہے کہ میرا ایمان کم ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتا ہوں، تو ان چیزوں کو انشاءاللہ میں کوئکلی آج ڈسکس کروں گا۔ اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ سے دو گزارشات ہیں۔ نمبر ایک کہ انشاءاللہ کل کی طرح وہ جو ایک اسکرین شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوتی ہے، اس کو کرنے سے پرہیز کریں پلیز۔ اگر آپ میں سے کسی نے نوٹس بنانے ہیں تو اپنے فردم فردم نوٹس بنائیں۔ نمبر دو، جو چیٹس ہیں انشاءاللہ ان کو اوائڈ کریں، اور جب میں کوئی سوال پوچھوں تبھی انشاءاللہ اس کا جواب دیجیے، وگرنہ سامنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو خواہ ایک ڈسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، جب میں آپ لوگوں سے ان سیشنز میں حصہ لینے کو کہوں تو چیٹ ہی ہمارے پاس آپشن ہے، تاکہ ڈسٹریکشن کم ہو، اور آپ اپنی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں جب میں کوئی سوال پوچھوں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ چیٹس کو فی الحال چھوڑ دیجیے اور فوکس ہو کر انشاءاللہ میری بات سنیے۔ آ، ہماری جو آج کا ٹاپک ہے، اگین جیسے میں نے بات کی، ہم اصل میں سورۃ الحدید کو کل جو میں نے سٹارٹ کیا تھا، بس یہی بات ہوتی تھی، پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، پھر اتنی بات ہوتی تھی، پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، اللہ عالم کیا مسئلہ تھا۔ آئی ہوپ کہ آج انشاءاللہ ایسا نہ ہو۔ سورۃ الحدید میں آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مینلی ذکر کرتے ہیں، رکیے میں ذرا اس آیت کھول بھی لیتا ہوں تاکہ میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتا رہوں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ہماری مین آیت نہیں، ابھی ہم نے، اگر آپ میں سے کسی نے رمضان میں سیشنز لیے تھے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم اپنی مین آیت پہ، یا کہ مین آیت کے بھی کسی ایک حصے پہ جاتے ہیں جہاں سے ہم اپنا سبق بیسکلی اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ اس کا اصل میں سابقہ لاحقہ ہے۔ سو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نا ذکر کر رہے ہیں اس صورت میں خاص کر دو گروہوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفار کے ساتھ کیا ہوگا، مشرکین کے ساتھ کیا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مومنین کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔
ایک گروہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں متعدد جگہوں کے ساتھ ساتھ یہاں اس صورت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے، قیامت کے دن جو منافقین ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا مینلی ذکر کر رہے ہیں۔ سو اٹس بیسیکلی مومن ورسز منافق کے اس دن منافقین کا کیا حال ہوگا، اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے اصل میں آج لیسنز لینے ہیں کہ کیا خدا نخواستہ جو خصلتیں یا جو عادتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، کہیں ہم تو ان میں لائی نہیں کر رہے، کہیں ہم میں تو وہ عادتیں نہیں پائی جا رہی، جیسا کہ ہے کہ منافقین کی خیر چار وہ علامتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی ہو تو پھٹ پڑے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو اس میں امانت میں خلافی کرے، اس میں خیانت کرے اصل میں۔ تو یہ چار علامتیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس میں یہ چیزیں جتنی ہیں نا وہ اتنا پرسنٹ منافق ہے۔ فار ایگزامپل آپ جھوٹ بولتے ہیں اکثر اور بیشتر، اور جھوٹ بولنے سے میری مراد نہیں کہ ماشاء اللہ آپ جھوٹ ایسے نہیں آپ بولتے، اب آپ سارے بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، اپنے مڈ 20s میں ہیں، مڈ 30s میں ہیں، مڈ 40s میں ہیں، اب ہمارے جھوٹ ویسے نہیں رہے، اب ہمارے جھوٹ نا بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں، اب ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ میں سے اکثر لوگ کام اگر کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے ہاں جی باس آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں بس 5 منٹ دور ہیں، اور جب کہ آپ ابھی گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کے خاوند کوئی میسج کرتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، کھانا تیار ہے، جبکہ کھانا بنا نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ بالکل کھانا ریڈی ہے، وہ تو گرم ہو کے ٹھنڈا ہو گیا ہے جبکہ کھانا بنا نہیں ہوتا۔ میں ایک ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں۔ سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اتنا اگنور کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چیزیں کس طرح سے جھوٹ کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ سو یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ جن کا نور جو ہے یسعى ہوگا۔ یسعى دوڑنے کو آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں، اللہ ملٹیپل شیئر ڈکلائن، یسعى کہتے ہیں دوڑنے کو مینلی۔ تو یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا جو نور ہے نا وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ایک طرح سے اس طرح سے ان کا نور ہوگا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس دن دیکھیں گے کہ مومن مردوں کو اللہ تعالیٰ اس دن نور عطا کریں گے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ان کی ایمان کی جو حالت ہے اس کو بیان کر رہا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر انسان کا نور مختلف ہوگا، کسی کا نور جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے آگے والی جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہوگا سب کچھ روشن ہوگا، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ وہ اپنے صرف قدموں تک دیکھ سکتا ہوگا، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ وہ صرف اپنے پاؤں تک دیکھ سکتا ہوگا، کسی کا نور حتیٰ کہ سب سے کم نور ایک انگوٹھے کے مطابق بتایا گیا ہے، واللہ عالم صواب، کہ نور کی کمی کی سچویشن یہاں تک ہوگی۔ سو ان کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں، بین ایدیہم و بایمانہم، بین ایدیہم کہتے ہیں جو اصل میں عید، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے، تو ایدی کہتے ہیں دونوں ہاتھ، قرآن مجید میں اکثر جگہ بین ایدیہم آتا ہے، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان اصل میں کہا جاتا ہے جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے مینلی، لیکن یہ فگریٹو سپیچ ہے۔ بین ایدیہم پچھلوں کو بھی کہا جاتا ہے، بین ایدیہم کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں سے مراد بیسکلی سامنے ہے، ٹھیک ہے، بین ایدیہم جو ہاتھوں کے سامنے، وچ از سامنے، امامہ جسے ہم کہتے ہیں۔ بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان ایمن کی جمع ہوتی ہے، ایمن کہتے ہیں یمین، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یمین اور شمال، یمین یا یسار، تو ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف نور ہوگا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہو، آج آپ کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کا تو اس آیت کا تو آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، پہلے آپ دیکھیے مؤمنین اور مؤمنات یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں تھی، یہاں پہ منافقون اور منافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں کا ذکر ہے۔ سو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اچھا اس دن یقول المنافقون، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، اچھا جب وہ اٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہاں تو اندھیرا ہے، اور ان کو دور 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 کہیں روشنیاں نظر آ رہی ہوں گی، تو جب کہیں سے بھی کوئی بھی روشنی کی سپارک ان کو نظر آ رہی ہوگی کہ وہاں پہ روشنی ہے، وہاں پہ نور ہے، وہاں پہ روشنی ہے، تو وہ کہیں گے للذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انظرونا، انظرو انتظار
کا ہی ترجمہ دیتا ہے، نظرہ بیسکلی دیکھنے کو یا انتظار کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، ہمارے لیے رکو۔ کیوں رکو جی؟ نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم آپ کا جو نور ہے اس سے اقتباس کریں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے لفظ اقتباس سنا ہوگا۔ پہلا میرا آپ سوال یہ، کہاں سنا ہوگا آپ نے لفظ اقتباس؟ ذرا چیٹ میں بتائیں۔ جو لوگ اردو کچھ پڑھتے ہیں انہوں نے یقینی طور پہ اقتباس لفظ سنا ہوگا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اقتباس کا؟ تشریح سے پہلے نہیں، چیپٹر، پیسج، پیراگراف، ہاں تقریباً آپ نے پیراگراف یا کسی بک سے آپ نے کسی بک سے کوئی پیسج نکال کے کہیں کوٹ کیا ہو تو اس میں انورٹڈ کوماز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے فلانی کتاب سے اقتباس، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہ اخذ کیا معنی کہ کسی کتاب سے یا کسی آرٹیکل سے کوئی پیسج اگر ہم کہیں پہ کوٹ کریں تو ہم کہیں گے یہ اس پیسج کا حصہ تھا۔ اصل میں اقتباس اس کو نہیں کہتے، یہ تو اس کا استعاری معنی ہے جو لنگوسٹکس میں اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اقتباس اصل میں کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں آپ نے کوئی پرانے ڈراموں میں یا پیریڈ اس طرح کی جو موویز ٹائپ ہوتی ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ ایک لکڑی ہے، اس کے اوپر کچھ بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس آگ کے ذریعے روشنی ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تھرو جو ہے وہ ہر طرف اجالا ہے۔ اس اجالے کے ساتھ ایک دوسرا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میرے پاس بھی لکڑی ہے، آپ یہ جو آپ کا نور ہے یا آپ کی جو آگ ہے اس میں آپ اپنی لکڑی کو دوں گا، اور اس لکڑی سے آپ کی لکڑی جب ملے گی تو میری لکڑی میں بھی آگ لگ جائے گی، تو آپ نے مجھے آپ کا جو آگ ہے وہ اقتباس کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا معنی ہے۔ اچھا اب آپ کمنٹس انشاءاللہ روک دیں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ سو اقتباس کہتے ہیں نقتبس من نورکم ہے، ایگزیکٹلی یہاں پہ یہ مانا ہے کہ ہم آپ کے نور میں سے تھوڑا سا ادھار لینا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارا انتظار کیجئے۔ آپ کے پاس، کئیوں کے پاس بہت زیادہ نور ہوگا، بہت زیادہ لائٹ ہوگی۔ قیل انظروا، وہ ان کو کہیں گے کہ آمن انظرونا نقتبس من نورکم، کہ آپ رکیے، ہم آپ کے نور میں سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں، کچھ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے انشاءاللہ میری؟ چلیں جزاک اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ سو نقتبس من نورکم، ہم آپ کے نور میں سے اقتباس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہیں سے وہ معنی جو اقتباس کا لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پوری ناول سے یا بک سے چھوٹا سا پیسج ادھار لے کے یہاں پہ لگایا گیا ٹیکنیکلی، کہ بتایا جا سکے کہ یہ وہاں سے کوٹ کی گئی چیز، جسے ہم کہتے ہیں کوٹ کرنا کسی کو۔ سو نقتبس من نورکم۔ اچھا، قیل ارجعوا، قیل ارجعوا، ارجعوا ہم نے پڑھا ہے رجع یرجع سے، کہا جائے گا ان کو۔ ابھی قیلہ آپ نے نہیں پڑھا، قیلہ ہم انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں پڑھ رہے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا، جسے آپ کہتے ہیں پیسیو وائس ہے، ان سے کہا جائے گا۔ کون کہے گا؟ ہمیں یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ مومنین کہیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اور پیچھے جا کے نا اپنی روشنی جو ہے نا وہ تم پیچھے لوٹو اور اپنی روشنی وہاں سے تلاش کرو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اب یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ مومنین کفار کو نہیں کہہ رہے، مومنین منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، اب منافقین ٹیکنیکلی اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ہمیں نہیں پتا کون سا شخص مومن ہے اور کون سا منافق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نارمل بندہ جو کہ مومن ہے، مسلمان ہے، ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ بھئی تم منافق ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے بعد یہ والا خانہ تو بند ہو گیا۔ سو یہ ان کو کہیں گے کہ تم واپس جاؤ اور اپنے لیے نور تراش کرو۔ فضوری بینہم بسور اللہ باب، تو اسی لمحے ان کے سامنے ایک دیوار گرے گی، ٹھیک ہے؟ بینہم بسور اللہ، سور سبحان اللہ، سورتن کی جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورت، وہ جو سورت الفاتحہ کے پیچھے سورہ لکھا ہوتا ہے، سورتن کہتے ہیں فینس کو، اصل میں فینس آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے گھر کے ارد گرد ایک چار دیواری بنا دی جائے نا، اس کو کہتے ہیں سورتن۔ اور قرآن جیت کی صورتوں کو سورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چار دیواری ہے جس کے اندر اس صورت کے مطابق جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مناسب باتیں اس صورت کے اندر شامل ہونی چاہیے تھی۔ جیسے فار ایگزامپل پرانے زمانے میں بڑے بڑے جو پرانے شہر ہوتے تھے نا، ان کی چار دیواری ہوتی تھی۔ لاہور کی بھی آپ کو پرانا گیٹ ملتا ہے، باؤنڈری ملتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ ان شہروں کے اندر لوگ بھی رہتے ہیں، ہسپتال بھی ہیں، سکولز بھی ہیں،
ادارے بھی ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ ایک صورت کے اندر وہ تمام ضروری چیزیں آتی ہیں جو کہ اس کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اسی وجہ سے سورت کو، قرآن مجید کی صورتوں کو سورت کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر جو احکام اللہ کی طرف سے نازل کی گئے ہیں، ہر خاص صورت کا جو میسج ہے وہ اپنے اس معنی میں کمپلیٹ ہے۔ سورۃ الکوثر کمپلیٹ ہے اور سورۃ البقرہ بھی کمپلیٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک کہ ایک سورت کی سرٹن آیات نہیں آئیں گی تو ہم اس کو سورت نہیں کہیں گے، جبکہ انگلش میں جب اس کا آپ ترجمہ دیکھتے ہیں چیپٹر، تو چیپٹر تو کوئی اور معنی دیتا ہے۔ سو سور، آپ سمجھیں کہ ایک ان کے سامنے بہت بڑی دیوار آ جائے گی، سور اللہ باب، جس کا نا ایک دروازہ ہوگا، اس کا ایک دروازہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینہم بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن میں یعنی اس دروازے کے اندر رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی جو اس کے باہر والا حصہ ہے یا جو اس کے پیچھے والا حصہ ہے نا، وہاں پر عذاب ہے۔ یعنی اس دروازے کے اندر جو اس کا اندری حصہ ہے وہ تو رحمت والا ہے، اور اس کے باہر والا حصہ جو ہے عذاب والا ہے۔ یہاں پہ علماء کے دو قول ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ یعنی جو اس طرف، جو اس دروازے سے پرلی طرف لوگ چلے گئے ہیں وہ اس دروازے کے اندر ہیں، اور یہاں سے مراد جنت ہے کہ وہ جنت والے باغیچوں میں ہیں، وہ جنت والے مکانوں میں ہیں، اور اس کے جو باہر رہ گئے ہیں وہ عذاب والا حصہ ہے اور ابھی تک اس کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ سو یہاں سے یہ مراد لی گئی ہے۔ اچھا، اب جب یہ ہوگا نا تو وہ اس سے اس دیوار کو کے گرنے کے بعد نا جو منافقین ہیں وہ ان کو پکاریں گے، وہ کہیں گے ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے، ان کو ندا دیں گے، الم نکم معکم، کہ کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ اب یہ اہم بات ہے، الم نکم معکم۔ اب جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ یہ لوگ کفار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اور میرے جیسے مسلمان ہی تھے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یار ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے، الم نکم معکم، کیا نہیں نکم ہم تھے معکم تم سب کے ساتھ۔ یعنی ایک انسان دیکھے گا کہ یار یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا استاد ہے، یہ تو میرا شاگرد ہے، یہ تو میرا کولیگ ہے، اس کے ساتھ تو میں پلا بڑا ہوں، اس کے ساتھ تو میں کھیلا ہوں، ہم تو ساتھ ساتھ مسجد جاتے تھے، ہم تو ساتھ ساتھ قرآن کلاسز میں بیٹھتے تھے، ہم تو ساتھ ساتھ عربی گائیڈ میں تھے، الم نکم معکم۔ تو وہ لوگ کہیں گے قالو بلا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم، یہ اصل میں آیات ہے جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے ولکنکم، لیکن تم لوگ، فتنتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو لیسن ہے اصل میں وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اچھا، فتنہ عربی میں کہتے ہیں، ہم نے تو فتنہ کا لفظ ٹیسٹ کے معنی میں لیا ہوا ہے نا، لیکن عربی میں فتنہ اچھے معنی میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی فتنہ اصل میں کہتے ہیں ٹیسٹ کرنے کو، اور اوریجنلی فتنہ ہوتا ہے جب سونے کو پگھلایا جاتا ہے نا، اس کو ٹھیک ٹھاک گرمائش دی جاتی ہے، تو اس گرمائش کے بعد اس کی جو امپیورٹیز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں تو سونا نکھر کر سامنے آتا ہے، تو اس عمل کو فتنہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی ٹیسٹ سے گزرتے ہو اور اس ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد آپ نکھر کر سامنے آتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا جس کی وجہ سے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ سو فتنہ جو ہے وہ میں نے بتایا کہ آپ کو نکھارتا بھی ہے، اور یہاں پہ جو مراد ہے نا وہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ آپ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، آپ اپنے آپ کو فتنے میں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جا رہے تھے، جاتے ساتھ آپ کا بالکل اچھے سے ڈرائیونگ کر رہے تھے فار ایگزامپل، اور آپ دیکھ بھی رہے تھے روڈ کو، آپ فون بھی استعمال نہیں کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے آگے کسی نے آپ کو گاڑی مار دی اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ نے جناب دیکھا یار میں کوئی دو چار ریل ہی دیکھ لیتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا میں نے کوئی انسٹاگرام کھول کے ریل نہیں دیکھی، تو میں ساتھ ساتھ گاڑی بھی چلا لیتا ہوں، ساتھ ساتھ میں دو چار ریلیں بھی دیکھ لیتا ہوں، پھر میں ریل سے انسٹاگرام پہ کسی کا میسج بھی آیا ہوگا، پھر میں شارٹس بھی دیکھ لیتا ہوں، تو یہ والے جو آپ نے نا تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں پہ آپ اور میں ذرا رک کے سوچیں، جو میں نے سب سے پہلا سوال آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ہے کہ ہاؤ وی لوز آور ایمان، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان کس طرح سے ہم لوز کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا
کہ آج آپ صبح اٹھے تو مومن تھے اور شام کو اٹھے، وہ بھی حالت نہیں آئی انشاءاللہ کہ شام کو اٹھے اور آپ کو محسوس نہیں کر رہے. ایک گریجول فیز ہوتا ہے جس سے جس سے آپ گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے جو ہے آپ اپنے ایمان کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. اب یہاں پہ جو مومنین ہیں وہ منافقین کو کہیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم جو ہو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے تھے، اور یو kept putting yourself ان سچویشن میں جہاں پہ آپ کو پتا تھا کہ یار میں نا یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہوں. فار ایگزامپل، آپ اور مجھے پتا ہے، واللہ العظیم آپ اور مجھے پتا ہے کون سی چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے، کون سی چیز کی طرف میں مائل ہوتا ہوں. فار ایگزامپل، آپ اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں یوٹیوب پہ زیادہ ٹائم گزاروں گا، یا یوٹیوب کی کوئی شارٹس دیکھ رہا ہوں گا، یا انسٹاگرام کی ریل دیکھ رہا ہوں گا، تو ایک ٹائم کے بعد کوئی ایسی ریل آ سکتی ہے جس سے میں اور آپ ٹریگر ہو سکتے ہیں، اور وہ میرے دماغ میں 100 قسم کے تھاٹ لا سکتی ہے. لیکن اس بات کو پتہ ہونے کے باوجود میں یہ ریلز بند تو نہیں کرتا، میں دیکھتا ہی رہتا ہوں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تو بس یار یہ بس ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور. اچھا، حد حد کہاں آتی ہے؟ حد یہ اب ہر کسی کے لیے فتنہ الگ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کوئی بھائی یا کوئی بہن جو ہے ان کو پتا ہے کہ یار میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، لیکن آپ نے سوچا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم ان قریب ہماری شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور مجھے پتا ہے یہ ہو جائے گا. آپ جانتے بوجھتے ہوئے فتنتم انفسکم، آپ میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو شاید یہ انسٹاگرام کی چیزیں اور یہ والی چیزیں بالکل بھی کوئی کسی طرح بھی مائل نہیں کرتی ہوں گی. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یار جب آپ کے گھر میں دو چار سہیلیاں آپ کی آتی ہیں، یا آپ کے گھر میں دو چار بھائی آتے ہیں، تو آپ غیبت کرنے سے باز ہی نہیں آتے، آپ گوسپ کرنے سے باز ہی نہیں آتے. آپ کو پتہ ہی آپ کا ویک پوائنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ والے دوست یا یہ والی سچویشنز یا یہ والی گیدرنگز مجھے فتنے میں ڈالتی ہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. اور آگے پتہ کتنی زبردست آیت ہے، آگے آیت کا اگلا پارٹ کیا ہے؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تربص کہتے ہیں سبحان اللہ انتظار کرنے کو. تربص اصل میں کہتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل لاہور گئے ہیں، ٹھیک ہے لاہور گئے ہیں اور آپ نے جانا تھا چبرجی. اصل میں چبرجی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس وجہ سے مجھے لاہور میں نے بہت سال رہا ہوں. اچھا، چبرجی جانا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یتیم خانے والی سائڈ سے جاؤں یا میں جو بند روڈ ہے وہ اس سائڈ سے جاؤں، ٹھیک ہے. اب آپ وہ بابو صابو کا جو وہ ٹول پلازا آتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں. اب آپ کے پاس دو سچویشن ہے. اب وہاں جب رک کے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا ہے، اس کو کہتے ہیں تربص، ٹھیک ہے. اس کا ایک اور معنی لیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسٹاگرام کی ریلز، یوٹیوب کی شارٹس، پتہ نہیں ٹک ٹاک الحمدللہ نہیں ہے، ٹک ٹاک کی جو ریلز ہیں، یا اب تو پتہ نہیں کس کس چیز میں ریلز آ گئی ہیں، اسپوٹیفائی میں بھی سنا ریلز آ گئی ہیں، یا فلانے گانے ہیں، یا فلانے ڈرامے ہیں، ARY کے ڈرامے ہیں، یا ہم کے ڈرامے ہیں، یا آج کل ایک نیا بھی آیا ہوا ہے یار، وہ گرین کے ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو فتنے میں ڈالتے ہیں، آپ کو اچھے سے پتہ ہے. لیکن وَتَرَبَّصْتُمْ، آپ سوچتے ہیں نہیں نہیں یہ آخری ہے، یہ میری آخری ریل ہے، یہ میرا آخری ڈرامہ ہے، یہ میری آخری فلم ہے، یہ میرا آخری گانا ہے، یہ میرا آخری میسیج ہے، یہ میرا آخری گوسپ ہے. لیکن وہ آخر کرتے کرتے پتہ کیا ہوا ہے؟ آخر کرتے کرتے آپ کی عمر ہوگی یہ 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال اور 50 سال، اور وہ آپ کی عادت نہیں گئی. اور بتائیں، وَتَرَبَّصْتُمْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ہم میں سے الحمدللہ اکثروں نے بہت سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں الحمدللہ، اور اکثر جو ہیں ابھی اس فیز میں ہیں. ہو سکتا ہے ابھی آپ فتنے والی فیز میں ہوں. ابھی میں انشاءاللہ اس کو جب اس کو ختم کروں گا تو اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. سو وَتَرَبَّصْتُمْ، آپ پروکریسٹینیٹ کرتے رہے. آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے یار ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے. یعنی آپ سوچیں سچویشن تو یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ اتنے ہک ہو گئے اس فون کے کہ اب آپ واش روم بھی نہیں جاتے بغیر فون کے. حیرانی کی بات ہے نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یار واش روم میں فون لے جانا ٹھیک نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی آپ جاتے ہیں. اور
وہاں جا کے انسٹاگرام کھول لیتے ہیں اور وہاں جا کے پھر ریلیں بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ان ریلوں میں دیکھتے دیکھتے نا کوئی قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، سوچیں، اور پھر آپ کو خیال آتا ہے میں تو واش روم میں تھا، وتربصتم، یو کیپٹ پروکریسٹینیٹنگ، یو کیپٹ ڈیلیئنگ اٹ، ہولڈنگ آف کہ یار نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی تو ابھی میں کر لوں گا. آپ کو لگا میں ایڈکٹڈ تو نہیں ہوں، میں تو ایڈکٹڈ نہیں ہوں، میں تو جب چاہوں چھوڑ دوں گا، میں تو جب چاہوں جو بھی چیز. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم سارے لوگ الگ ہیں، کل کل یعمل علی شاکلہ، ہر انسان اپنے شاکلہ پر، جو آپ کے لیے چیز فتنہ ہے وہ ممکن ہے میرے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ایک انسان کے اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم میں سے اکثر جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے. وہ جو میوزک کی ایک چیز تھی، اس سے الحمدللہ ہم میں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. آج تو وہ چیز بھی بری لگتی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ روح کی غذا ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نکال دی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے یہ چیز آج بھی فتنہ کا باعث ہو، دے آر ویری انٹو اٹ، اور ان سے کنٹرول نہ ہوتا ہو. آج بھی جب نیا کوک اسٹوڈیو کا سیزن آتا ہو، پتہ نہیں اب تو کون سا ہمارے زمانے میں کوک اسٹوڈیو 6-7 آیا تھا، اب تو پتہ نہیں کون سے سیزن آیا تھا، لیکن ان سے برداشت نہ ہوتا. لیکن وہ سوچتے ہو کہ آج تو اس دفعہ تو آخری سیزن سننا ہے میں نے، آخری دفعہ آطف اسلم آئے گا، آطف اسلم شروع سے آ رہا ہے. وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. آخری دفعہ علی ظفر آئے گا، یا علی ظفر نے 4 سال بعد کم بیک، ہم بھی یہی سوچتے تھے. سبحان اللہ. وتربصتم، اور پھر کیا ہوا؟ وغرتکم الامانی، اور آپ کی امانی نے نا آپ کو دھوکے میں ڈال دیا. امانی ہوتا ہے آرزوئیں، خواہشیں. اب پتہ ہے یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ یہاں رک کے ذرا سوچیں، یہ ساری باتیں اصل میں میرے اپنے لیے ہیں، میں آپ کو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں اصل میں اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں. امانی ہوتے ہیں وہ آرزوئیں، وہ خواہشیں جو آپ نے اپنے ذہن میں سوچی ہوتی. فار ایگزامپل، میں گانا کیوں سنتا ہوں؟ کیونکہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. میں ڈرامہ کیوں دیکھتا ہوں؟ کیونکہ اس کی وہ تو میں نے دیکھنا ہے اس ساس نے اس بہو کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے. میں فلم کیوں دیکھتا ہوں؟ کیونکہ میں اپنی اب ہماری جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس سے مجھے ایک اسکیپ ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو اگلے ڈرامہ، ایک گانا ختم ہوتا ہے اگلا گانا، ایک ریل ختم ہوتی تو اگلی ریل، ایک چیز ختم ہوتی تو اگلی چیز. تو ہم وہ سب چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری آرزوئیں ہیں، ہماری امانی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے اصل میں سکون یا مزہ آتا ہے، جو کہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ ہیں کہ آپ کی ان آرزوئیں نا، وشفل تھاٹس نے آپ کو فارغ کر دیا. اصل میں آپ کو ہمارا نا، اصل میں سچی بات بتاؤں، ہمارا نا برین فارغ ہو چکا ہے. ہم میں سے، مجھے تو نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ 30+ ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی کے 10-12 سال جو ہیں، 10-15 سال موبائل نہیں دیکھے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میرے پاس پہلا فون آیا تھا نوکیا 1800، نہیں 1100، دا لیجنڈ نوکیا 1100. شاید آپ میں سے بھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. سو نوکیا 1100 آیا تھا میرے پاس 2009 میں، 8 میں. ٹھیک ہے. تو میں نا پچھلے دنوں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں ٹیکنیکلی اسمارٹ فون تو، اچھا اسمارٹ فون آیا تھا 2000، سونی ایرکسن نہیں، وہ اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے. اسمارٹ فون آئے تھے ہاں 2013 میں، 12-13 میں. اچھا 12-13 سے لے کے آج آپ دیکھ لیجئے 25 آ گئے. تو 10-12 سال سے آپ میں سے ہم میں سے اکثر لوگ اس فون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم میری فیس بک کی آئی ڈی بنی تھی 2010 میں، تو 15 سال ہو گئے اس آئی ڈی کو. یعنی یوٹیوب ہم نے ڈسکور کیا تھا 2011 میں، ہمارے گھر میں سب سے پہلے انٹرنیٹ لگا تھا ہمارے محلے میں، تو یوٹیوب ڈسکور کیا تھا. تو میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہماری زندگی کے نا 10-15 سال ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ. اس سے پہلے نہیں تھے، اس سے پہلے ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیبل ہوتی تھی. کیبل میں یہاں انڈیا کے چینل بھی آتے تھے، وہ سونی ٹی وی آتا تھا، اسٹار پلس ہوتا تھا، اسٹار گولڈ ہوتا تھا، اسٹار موویز ہوتا تھا. وہ ایک ٹائم ہوتا تھا، اس ٹائم مدارس میں ہم پڑھتے تھے، ہفتے اتوار کی چھٹی ملتی تھی، سب آگے چیزیں دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. لیکن اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ذرا انشاءاللہ چیٹ کو روکیے گا انشاءاللہ.
جو آپ کے لیے فتنہ یہی تو میں نے بات، ہو سکتا ہے کہ جو میرے لیے چیز فتنہ ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے لیے نہ ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے اب سرٹن چیزیں جو ہیں وہ اب مجھے انٹریگ نہیں کرتی، ہو سکتا ہے کسی اور کو انٹریگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل میرے لیے ڈرامے دیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن ہماری اکثریت اگر آپ ہم کا اٹھا کے دیکھیں تو ملین میں ویوز ہیں، وہاں لوگ دیکھتے ہیں، مطلب ملین میں ویوز تو لیکچرز کو بھی نہیں ملتے، تو لیکن وہ لوگ تو رہ ہی نہیں پاتے، نیا سا نیا ڈرامہ ابھی کس کا آئے گا تو کس کا آئے گا، تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ سو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے عرصے سے فون کو استعمال کر رہے ہیں، اور اب تو پچھلے کچھ عرصے سے اتنا زیادہ، تو ہمارا دماغ، ہماری تھنکنگ پاور، ہمارا سوچ، ہمارا خود کے ساتھ می ٹائم سب کچھ کمپرومائزڈ ہے، اللہ ماشاء اللہ، اگین جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اپنے آپ کو بچانے کی۔ سو وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری آرزوؤں نے نا تمہیں گمراہ کر دیا، تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ ابھی اگین یاد کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مومنین کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، کن کو کہہ رہے ہیں؟ منافقین کو۔ ایسا نہیں لگتا یہ باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں؟ اب ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ بلکہ نہیں، ان میں سے ایک سٹیپ، سوری میں مس کر گیا، سوری، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، سوری، وَارْتَبْتُمْ، پہلا ہے فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم اس کو ہولڈ آف کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم لوگ اس انتظار سے پتہ کیا ہوا؟ اس انتظار سے تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا۔ کیسے؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ کو لگا یار یہ ٹھیک ہی ہے، میری چھوٹی بہن ماشاء اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، اب ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ہر ٹائم۔ الہدا، ویسے الہدا بہت ساری جو ہماری بہنیں ہیں ان کی زندگی کو چینج کرتا ہے، وہ ماشاء اللہ جب سے الہدا گئی ہے اب اس کے ہاتھ میں ہر ٹائم پارا ہوتا ہے، ہر ٹائم پڑھی ہوتی ہے، اتنا پڑھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مجھے غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے کہ بس کرو، بند کرو، ان کی کلاسز بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ ماشاء اللہ سے ایک زمانے میں وہ کے پاپ کے وہ ڈرامے وغیرہ دیکھتی تھی، تو میں اس کو یہ کہتا تھا کہ یار یہ ٹائم آئے گا، یہ فضول چیزیں ہیں، لیکن اگین وہ بڑا اس کو انٹریگ کرتا تھا۔ سو ہوتا یہ تھا کہ آپ جب ایک سرٹن چیز کر رہے ہوتے ہو نا، کرتے کرتے جب آپ کو دو چار لوگ منع کرتے ہیں، پھر منع کرتے ہیں، پھر منع کرتے ہیں، پھر منع کرتے ہیں، پھر آپ نا چڑچڑے سے ہو جاتے ہو کہ یار اسلام میں سب کچھ حرام ہے، اسلام چاہتا ہے ہم اپنی زندگی ٹھیک سے جیے نا، جو کرو حرام ہے، جو کرو حرام ہے، سانس لو حرام ہے، ٹی وی دیکھو حرام ہے، گانا سنو حرام ہے، مووی دیکھو، مطلب یہ سارا فیز آتا ہے۔ پھر اس سب سے کیا ہوتا ہے؟ اس سب سے آپ کے اندر نا گلٹ پیدا ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ کے اوپر نا گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو 24 گھنٹے حرام ہی کر رہا ہوں، میں تو 24 گھنٹے حلال کام تو کوئی کر ہی نہیں رہا، میری ساری زندگی حرام ہے، جبکہ ہزاروں چیزوں حلال ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو اس لوپ میں پھنساتا ہے، اور انہی چیزوں میں آپ کو پھنسائے رکھتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی یہی ہے، آپ کو سکون ادھر سے ہی ملنا ہے، آپ کو جو آپ کا وہ جو احساس ہیں، جو آپ کا نشو نما ادھر سے ہی آئے گا، اور اس کے علاوہ تو زندگی نل ہے۔ ہوتا ہے اس کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی آپ کہتے ہو یار چھوڑو یار، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جنت جہنم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو باتیں ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو وَارْتَبْتُمْ، سو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، ان تین چیزوں کی وجہ سے ایک ٹائم آتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ نا MWA کر رہے تھے، ضیاء بھائی کا شو ہے MWA، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ، وہاں پہ ایک سسٹر آئیں، وہ سائیکالوجسٹ تھیں غالباً یا سائیکائٹرسٹ تھیں، انہوں نے بتایا کہ ویسٹ میں نا اسلامی سائیکائٹرسٹ کی کتنی ضرورت ہے، کہ ہمارے ایک بھائی تھے وہ غالباً جرمن گئے یا کہاں گئے، تو وہاں پہ انہوں نے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھایا، مسلمان بھائی ہیں، اور ان کو انہوں نے کہا کہ یار میں ہمیشہ اس سے گلٹ میں پڑا رہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، تو وہ سنس مسلمان ملک نہیں ہے، تو اس سائیکائٹرسٹ نے اس کو کہا کہ تم نا گھٹ گھٹ کے جیتے ہو، یو شوڈ لیو یور لائف، ٹھیک ہے، تو تم جو دل میں آتا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے،
تو اس نے کہا اچھا میں جو دل میں کروں. تو اس نے کہا جی کرو. تو اس نے اسٹارٹ کیا پارٹیز میں جانا، کلبز میں جانا، خواتین سے باتیں کرنا، پھر ان سے تعلق بنانا، اور حتیٰ کہ وہ وہ جو بھائی ہیں نا وہ مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے نکل گئے. یعنی اس طرح کی نصیحتیں ملتی ہیں. پھر اس نے سوچا کہ ہاں کیا فائدہ، آپ جو مرضی کرو. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور اس سب میں تمہاری جو امانی تھی، یہ والی سے یہاں پہ آتی ہے کہ انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری موت آ گئی، تمہاری موت کا جو فیصلہ تھا وہ آ گیا. اور یہ اگین کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے قیامت کے دن، اس دیوار کے گرنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا الغرور نے اللہ کے بارے میں. الغرور صیغہ ہے فعول کا. فعول صیغہ آپ نے استعمال سنا ہوگا غفور میں، وَهُوَ الغفور، بلکہ وہ آیت وَهُوَ الغفور الودود. اللہ تعالیٰ غفور ہیں، یعنی بہت بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور ودود ہیں. ودود بھی مبالغے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ودّ یودّ اس کا ماضی مضارع ہے، ودّ یودّ. واد اس کا اسم الفاعل ہے، اس سے بنتا ہے ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا. اس سے بنتا ہے غرور. غرور اور غرور میں فرق ہے. اگر اس کے اوپر پیش آتی نا غرور، تو غرور از سم تھنگ ایلس وچ از تکبر، اور غرور غین کے اوپر زبر کا مطلب ہے شیطان. تو وغرکم باللہ الغرور، جو الٹیمیٹ ڈیسیور تھا نا، جو شیطان تھا، اس نے نا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا. آپ دیکھیں کہ کفر کرنے والوں کے ساتھ منافقین کو ٹھہرا دیا گیا، جبکہ منافقین تو مطلب مسلمان بھی تھے، ایمان رکھنے والے بھی تھے. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا جو ٹھکانہ ہے وہ نار ہے. یا مولاکم، وہی تمہارا مولا، تمہارا دوست ہے، یعنی جہنم. وہ بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب آخری بات، اب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم میں سے سب آج یہ سوچیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون کون سی چیزیں مجھے فتنے میں ڈالتی ہیں، اور ان سے میں کتنا ٹریگر ہوتا ہوں، وہ کس طرح سے میری زندگی کو برباد کر رہی ہیں، اور کتنی دیر تک میں اس پر تربص کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی. بیٹ کسی فرینڈ سے باتیں کرنا، کوئی ایسی فضول چیز دیکھنا، اپنا وقت ضائع کرنا. اب وہ وقت ضائع کرنے کی نا بہت ساری شکلیں ہیں. ہم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ اس کی زندگی میں وہ کہاں اور اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے ایمان جا رہا ہے. ہم سب میں ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان کتنا زیادہ اہم ہے. اصل کامیابی ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تربص کہتے ہیں انتظار کرنے کو، ویٹ کرنے کو، ڈیلے کرنے کو، پروکراسٹینیٹ کرنے کو، ڈھیل دیتے رہنے کو. حتی جاء امر اللہ. سب سے پہلے تو یہ ہم ڈیسیجن لینا ہے. آپ میں سے کوئی فتنے والی سچویشن میں ہوگا، کوئی انتظار میں ہوگا، کہیں کوئی جو ہے وہ اس سے اگلی سٹیج پہ ہوگا، ڈاؤٹس پہ ہوگا. ہم سب گزرتے ہیں، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹس، قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. ہم ان ڈاؤٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ 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 ہم نے سوچنا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ فضول بات ہے، اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. فضول بات، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. ہم ڈسٹریکٹڈ بہت ہیں. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، 10-15 سال سے ہم فون استعمال کر رہے ہیں، ہم ڈسٹریکٹڈ بہت زیادہ ہیں. ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمارا دماغ فارغ ہو گیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم 4-4 6-6 گھنٹے اس پہ گزار دیتے ہیں. ان 6-6 گھنٹوں میں 2-2 گھنٹے واٹس ایپ ہے، 2-2 گھنٹے یوٹیوب ہے، 2-2 گھنٹے انسٹاگرام ہے. ہم نے کیا کیا آج؟ جب ہم اپنی زندگی سے یہ ڈسٹریکشنز ختم کریں گے نا،
پھر دیکھیں ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا. پھر آپ جو چیز سیکھنا چاہیں گے نا وہ مہینوں سے ہفتوں میں آ جائے گی. آپ عربی چھوڑیں، آپ ماشاء اللہ سے تفسیر بھی سیکھ لیں گے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جی میں نے کوئی تفسیر شروع کرنی تھی، ختم نہیں ہوئی؟ عربی تو چھوڑ دیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے سوچا ہوا تھا کہ جی میں نے سیرت شروع کرنی ہے، ختم ہی نہیں ہوئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے سوچا تھا کہ میں نے کوئی فلانی اچھی کتاب پڑھنی تھی یا کوئی فلانے دروس دیکھنے تھے، پلے لسٹیں سنبھالی ہوئی ہیں، آپ نے عربی گائیڈ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل عربی گائیڈ کب سے لیا ہوا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا کہ 20 منٹ نہیں نکالے جا رہے ہم سے؟ تربص تم. سو اس سب نے نا ہمیں ہماری امانی نے نا ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا. وغرتکم الامانی حتی جاء امر. تو کیا ہوگا؟ حتی جا، پھر اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس سے پہلے اپنے آپ کو درست نہیں کیا. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اگلے لیسن میں میں ذکر کروں گا کچھ عبادات کے اوپر انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ. ارادہ یہ ہے کہ میں ویکلی کنڈکٹ کروں ان کو. آگے ذوالحجہ بھی آ رہا ہے تو اس کے بارے میں 10 days کے بارے میں انشاءاللہ. سو آخری بات اس صورت کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سبب، یا اس چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے یعنی قرآن. وما نزل من الحق. کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی کتنے مور ریمائنڈرز، اسلامک سیشنز، دروس آپ نے سیکھنے ہیں. یاد ہے میں نے آپ کی کورس کی شروع میں چوتھی پانچویں لیکشن میں ایک لیسن تھا، اس میں وائی آر یو لرننگ عربک، اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ نے عربی بھی سیکھ لی، فار ایگزامپل سیکھ لی آپ نے، ہم نے تینوں پارٹس ختم کر لیے. آپ کا تقویٰ وہیں کا وہیں ہے، آپ کی بد نظری وہیں کی وہیں ہے. لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت اب نہیں آگے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی وجہ سے؟ یار ہمیں ساروں کا خوف ہے. ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو بلی بھاگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھنے والوں میں سے سب سے حقیر سمجھا. وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھتے ہی رہتے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ مومنوں کے، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. پھر ان جیسے نہ ہونا جن کو ہم نے اوت الکتاب، ہم نے ایک کتاب دی تھی، فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا. فطال علیہم الامد. اچھا کتاب تو ہمیں بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس دے کے تو ہمیں سمجھایا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جانا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی لیکن انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. فطال علیہم الامد، ان پر ایک مدت گزر گئی. مجھے بتائیں آپ میں سے آخری ٹائم پورا قرآن جی ختم کس نے کیا تھا رمضان کے بعد یا رمضان میں بھی؟ ہم میں سے کتنوں نے رمضان میں قرآن جی ختم کر لیا؟ 100 میں سے 10. ہم رمضان کے بعد کیوں نہیں ختم کر پاتے؟ میں آپ کو مزے بتاؤں، میں شیخ عبد الرحمن حسن ہے ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان میں نا کوئی قدر نہیں کہ آپ کتنی دفعہ قرآن مجید ختم کریں. اگر ہم آن ایوریج لینا تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے قرآن مجید کے ایک پارے کو پڑھنے کے، آدھے گھنٹے سے 35 منٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ حافظ ہیں تو 25 منٹ، 35 منٹ 40 منٹ آن ایوریج لگا لیں آدھا گھنٹہ. کچھ پارے جلدی ختم ہو جاتے ہیں کچھ دیر میں. اگر آپ آدھا گھنٹہ ایک پڑھیں ایک پارے کو تو آپ 15 گھنٹے میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں. 15 گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں 2 پارے، 15 گھنٹوں میں 30 پارے. ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے 15 میں؟ نہیں. اچھا ہم میں سے 15 گھنٹے تو بڑا مشکل ہے. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 2 پارے کرتے ہیں اور 2 دن لگا لیتے ہیں. نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ
3 دن لگا لیتے ہیں. اگر 3 دن کا ٹائم لے لیتے ہیں، 3 دن لگائیں گے تو آپ کو 5 5 گھنٹے لگانے ہیں. یعنی اگر آپ فجر کے بعد اسٹارٹ کریں نا تو 9 بجے تک آپ کے 5 پارے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایسا کرتے ہیں 7 گھنٹے 7 دن لگاتے ہیں. 7 منزلیں، ڈیلی کی 1 منزل پڑھیں. ڈیلی کا آپ کا رفلی لگے گا 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، آپ کے آرام سے ختم ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ میں سیشن شیئر کروں گا. اچھا ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے. ایسا کرتے ہیں 15 دن انشاءاللہ کر لیتے ہیں. 15 دن میں ہم قرآن مجید ختم کرتے ہیں. یہ شیخ عبد الرحمن حسن اصل میں اس لیسن میں کہہ رہے تھے. 15 دن میں ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 15 دن میں ختم کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی کے صرف 2 گھنٹے دینے ہوں گے، صرف 2 گھنٹے. تو ہمارا 15 دن میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا. یہ بھی بہت زیادہ ہے. 2 گھنٹے تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. چلیں ایسا کرتے ہیں، ڈیلی کا 1 گھنٹہ دیتے ہیں. ڈیلی کا سوری، ½ گھنٹہ دیتے ہیں. ½ گھنٹہ، ½ گھنٹہ دیتے ہیں. اور اس ½ گھنٹے سے نا ہمارے 30 دن میں پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا، صرف ½ گھنٹے سے. واللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ½ گھنٹہ نہ ہو، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم بہت بزی ہیں. ہم میں سے تو ہم تو بہت بزی ہیں. 2 جہان کا ٹائم ہے اور بہت بزی ہیں. وہ کہتے ہیں نا 6 دن ویلے اور 7ویں دن چھٹی. ہم 6 دن ویلے ہیں اور 7ویں دن چھٹی. علماء کہتے ہیں کہ جس نے 30 دن کے اندر قرآن مجید ختم نہیں کیا نا، اس پر ہم وہ آیت فٹ کریں گے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہ یعنی اللہ کے نبی شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجورن لیا، اس سے ہجرت کر لی. وہ 30 دن کے بارے میں کہتے ہیں. فطال علیہم الامد ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب. تو ان جیسے نہ ہو جانا جن کو ہم نے کتاب دی تم سے پہلے، من قبل فطال علیہم الامد، اور ان پر ایک زمانہ گزرا. فطال، فقست قلوبہم، فقست قلوبہم، اور اس سے ان کے جو دل ہے نا، دل وہ سخت ہو گئے. آپ اور میرے دل سخت ہو گئے. آپ حرم دیکھ لیں، کعبہ دیکھیں، رونا ہی نہیں نکلتا. سوچیں ذرا اس بات کو. اتنے دل سخت ہو گئے ہیں کہ کعبہ دیکھ لیں رونا نہیں نکلتا. فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسقین ہیں. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عمل کی توفیق دے. ہمارا آج کا یہ سیشن ابتدائی سیشن تھا، اور سب سے پہلے یہ ساری باتیں میرے لیے تھیں. واللہ العظیم کہنے والا سننے والوں سے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بالکل بھی بہتر نہیں ہے، کسی بھی درجے میں نہیں ہے. بلکہ کہنے والے تو زیادہ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. بتائیں سبحان اللہ. شاید ان سے ہی ان کو شرم آ جائے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق دیں. ہم جو اپنا ایمان بار بار کھو دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت کھو دیتے ہیں، ان کی کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ ان کے اوپر سوچئے، اپنے نوٹس بنائیے، عہد کیجئے، اپنے آپ کو بہتر کیجئے انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی منہ دکھا سکیں. میں ایک شیخ ہیں، وہ جو آپ لوگوں کو گروپ میں ویڈیو شیئر کی تھی نا، شیخ صاحب، جن کا میں نے کہا تھا کہ اس کا کن کن کتنے لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا ہے. ان کی ایک سیریز ہے مسافر مع القرآن، مسافر مع القرآن کے نام سے. بہت پرانی ہے. اس میں نا وہ مختلف طلباء کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے. ان میں سے اکثر بچے اسپیشل کیئرنگ بچے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی معذور بچہ ہے یا کوئی نابینا بچہ ہے. تو ان میں سے نا ایک نابینا بچہ ہوتا ہے. وہ نابینا بچہ جب ان کو قرآن سناتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ان کو کہ میں نا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے میری بصارت جو ہے واپس کر دے، بصیرت.
میری نگاہیں میری واپس کر دیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے کیوں؟ کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے پوچھے میں کیوں نہیں دعا کرتا. وہ کہتے اس وجہ سے میں دعا نہیں کرتا کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نا یہ اپنا عذر اور حجت رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اللہ تعالیٰ میں نے صرف آپ کو ہی دیکھنا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ ماذا فعلت بالقرآن، قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ واللہ ہم میں سے اکثر لوگ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا ماذا فعلت بالقرآن، کیا کیا قرآن جیت کے ساتھ، جن کو اللہ کے نبی ایسی ایسی اگزامپل دے کے سمجھا رہے تھے کہ یعنی یہ جو دانت ہے نا، دانت اگزامپل کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایسے پکڑ کے رکھنا قرآن اور سنت کو، یعنی وہ رسی کو آپ دانتوں میں پکڑیں اور ان کو جکڑ کے رکھیں. اللہ کے نبی فوت ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے دل میں قرآن اور سنت کو چھوڑ جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا. کون سا قرآن اور کون سا؟ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، حتی جاء امر اللہ. اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے کہا انشاءاللہ اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور یہ سیشن انشاءاللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدلنے کا ذریعہ بنے. جو بھی میں نے کہا اچھی بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئیں وہ بے شک میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. اقول قولی هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.